عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحو و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست دیں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلباء، کل ہم نے احسان دانش کی لکھی ہوئی نظم نعت کی پڑھائی مکمل کی ہے۔ آج ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے۔ درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال: نعت کے پہلے شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب: نعت کے پہلے شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہمدرد، غم گسار اور امین بیان کی گئی ہیں۔ سوال: دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ جواب: دوسرے شعر کے مطابق غربا اور یتامہ کے دلوں کو سکون ملا ہے۔ سوال: انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: انسان کو انسان کی پہچان اور قدر ہوگی اور انسانیت کا پتہ چلے گا۔ سوال: شاعر کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ جواب: شاعر کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے۔ سوال: نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ جواب: نعت کے آخری شعر میں خضر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مراد ہے۔ سوال: نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ نظم کا خلاصہ لکھنے کے لیے آپ تمام اشعار کی تشریح کو مختصراً بیان کریں گے اور آپ اس طرح سے لکھیں گے خلاصہ: کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ شاعر نے بیان کی ہے۔ آپ دونوں جہانوں میں بنی نو انسان کی مدد کرنے والے، رہبری کرنے والے، امین اور ہمدرد ہیں۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ دونوں جہانوں میں موجود موجودات سب ان کی ذات بابرکت کے باعث وجود میں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل غریب ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ نسل در نسل سود کے جال میں جکڑے ہوئے تھے۔
گزر بسر کے لیے انسانی غلامی پر مجبور تھے اور طاقتوروں کے جبر و استبداد کا شکار تھے، بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھے اور جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ بے بس اور بے کس کا کوئی سہارا نہ تھا، مفلسی ایسا جرم ضعیفی تھا جو الخبائث کی صورت میں عیاں ہوتا۔ عرب معاشرے کے دلوں میں حسد، بغض، نفرت اور دوسروں کا حق مارنے کے جذبات موجود تھے۔ عورت، یتیم، مسکین، بیوہ، دشمن، سب کی تذلیل رواج زمانہ تھا۔ باہم متضاد قبائل چھوٹی چھوٹی باتوں پر طویل جنگ و جدل میں مصروف رہتے۔ عرب گھڑ دوڑ اور پانی پلانے کے معاملے میں 30 اور 50 سال تک لڑتے رہے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، یتیم مسکین دھکے کھاتے، انسان کو مالی اور جسمانی غلام بنایا جاتا، لیکن رسول پاک کی آمد سے بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ سارا منظرنامہ ہی بدل گیا۔ عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے محبت اور عزت حاصل ہوئی۔ مالی اور جسمانی غلامی سے نجات حاصل ہوئی اور سب بنی نوع انسان کو برابر قرار دیا گیا۔ دشمنوں کو معافی حاصل ہوئی۔ غلاموں اور دشمنوں کے ساتھ محبت کے سلوک کے باعث ان کے جانی دشمن بھی ان کے دوست بن گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے محبت الفت رکھنے والے اور خود خدا کے محبوب ترین رسول تھے۔ انہی کے نقش کی روشنی سے دونوں جہانوں کو سجایا گیا اور اپنی صفات میں سب انسانوں سے افضل تھے۔ وہ سید الانبیاء ہیں، سب سے عظیم انسان ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو ان کے حقوق دلوائے۔ وہ ایک ایسا نظام لے کر آئے جو بنی نوع انسان کو تذلیل سے نکال کر معزز بنائے۔ اہل زمانہ جس بھی منزل کے حصول کے متمنی ہوں، انہیں چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرے۔ انہیں مبارک ہو، یہ آسان ہے کیونکہ ان کے پاس زندگی کی ہر راہ کا خضر راہ موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ خلاصہ کم از کم آپ کا 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ خلاصہ لکھنے سے پہلے شاعر کا نام الگ سے لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا 1 نمبر پیپر میں دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے۔ متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ حفیظ جلندری، حفیظ تائب، احسان دانش، ماہر القادری۔ درست جواب ہے احسان دانش۔ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت، غم گساری، امانت داری، غریب نوازی۔ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام اصول محبت ہے۔ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ خدا تعالیٰ کا، حقائق کا، کائنات کا یا انسان کا؟ درست جواب ہے انسان کا۔ زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ کامل رہنما کے آنے سے، غم گسار کی آمد کی وجہ سے، انسان کا عرفان ہونے سے، ایک خضر صد راہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ درست جواب ہے ایک خضر صد راہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ روشن تر ہوگا،
ہمیشہ روشن رہے گا، کبھی نہیں بجھے گا، اس کی روشنی اور پھیلے گی۔ درست جواب ہے کبھی نہیں بجھے گا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، درجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ پہلا لفظ ہے عالم، عین پر زبر آئے گا، لام پر بھی زبر، میم پر جزم۔ سکون، سین پر پیش، کاف پر پیش، واو پر جزم اور نون پر بھی جزم۔ عرفان، عین کے نیچے زیر، رے پر جزم، فے پر زبر، الف پر کچھ بھی نہیں آئے گا، نون پر جزم۔ محبت، میم پر زبر، ہے پر زبر، بے پر شد اور زبر، تے پر جزم۔ منزل، میم پر زبر آئے گا، نون کے نیچے نون پر جزم، زے کے نیچے زیر اور لام پر بھی جزم آئے گی۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ غمگسار، قرار، یقین، پیغام اور ذی وقار، ان سب کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے غمگسار۔ رسول پاک غمگسار انسان تھے۔ قرار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے یتیموں کے دلوں کو قرار ملا۔ تیسرا لفظ ہے یقین، مجھے یقین ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ چوتھا ہے پیغام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ ذی وقار، رسول پاک ذی وقار پیغمبر ہیں۔ پیپر میں علیحدہ سے جملے بنانے تو نہیں آتے، لیکن یہ والے الفاظ آپ کو خالی جگہ پر کے لحاظ سے معروضی سوالات کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ اصول، اعتبار، چراغ، عرفان اور راہ گزر، یہ الفاظ ہمارے پاس ہیں، ہم ان کے معنی یوں لکھیں گے۔ اصول کا معنی ہوتا ہے قاعدہ، چراغ کا شمع، اعتبار کا بھروسہ، عرفان کا پہچان، راہ گزر کا راستہ عبور کروانے والا، راہ گزار راستہ عبور کروانے والا۔ راہ گزر ہم اس کو کہتے ہیں جو راستے پر سے گزرے، لیکن راہ گزار ہم اسے کہیں گے جو راستے کو پار کروائے، راستہ عبور کروانے والا۔ سوال نمبر 7 دیکھیں، مندرجہ مناسب لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں۔ بجھے گانا جس کا ڈیش محبت، بجھے گانا جس کا چراغ محبت۔ ڈیش ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، یقین ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا ڈیش ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا۔ ڈیش کو اب اپنی منزل مبارک، ڈیش کو اب اپنی زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، نعت کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ امدادگار، کالم الف میں آپ کو جو لفظ نظر آ رہے ہیں ان میں امدادگار، اصول محبت، یقین، خضر، انسان شامل ہے، اور کالم بے میں
پیغام، راہ گزار، غم گسار، عرفان اور اعتبار، یہ الفاظ شامل ہیں۔ پہلا لفظ ہے امداد گار۔ امداد گار کے ساتھ غم گسار آئے گا، اصول محبت کے ساتھ پیغام، یقین کے ساتھ اعتبار، خضر کے ساتھ راہ گزار اور انسان کے ساتھ عرفان آئے گا۔ اس طرح یہ نظم نعت کی مشق اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ نے یہ تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جو آپ کے لیے ایک سرگرمی کا سوال ہے کہ نعت پڑھنے اور سننے کے آداب بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ نعت سننے کے کیا آداب ہوتے ہیں؟ نعت کو عزت و تکریم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ نعت پڑھی جاتی ہے۔ نعت کے آغاز سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے اور عزت و تکریم کے ساتھ سر پر دوپٹہ رکھ کر یا مرد حضرات ٹوپی پہن کر نعت پڑھتے ہیں۔ نعت کے دوران شور نہیں مچانا چاہیے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو وہاں کئی ہزار فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ نعت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً درود و سلام بھیجا جائے اور درود و سلام بھیجنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ان پر درود بھیجا جاتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔